الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ وقال فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج کا جو ہمارا ایک جمعے کا اجتماع ہے، اس میں ہماری گفتگو جو موقع کی مناسبت بھی ہے اور ہمارے اہل سنہ کا مزاج بھی ہے، اسی کے پیش نظر حضرت سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت کی جو شخصیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی بھی گھرانہ ایسا ہو یا کوئی شخص ایسا ہو جسے تعارف کی ضرورت پڑے گی۔ ماننے والے وہ تو جانتے ہی ہیں، نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی اعلیٰ شخصیت ہے، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا ہے۔ بس باتیں کوئی بھی نئی نہیں ہوتی، طریقہ بدل جاتا ہے، تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ تو باتیں بڑی پیاری ہوئی ہیں۔ باتیں وہی ہوں گی جو ہوتی رہی ہیں پہلے بھی۔ وقت کی جو ضرورت ہے اور اس وقت خاص طور پہ ہمارے زندگی کے معاملات جس طرح ڈسٹرب ہیں، اس حوالے سے یعنی اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کے حوالے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیمات اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں اور اپنے مختلف خطبات میں ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سمجھیں گے۔ اچھا، پہلے تو ہمارا ذہن تھوڑا کلیئر ہو جائے اس معاملے میں۔ ہم جس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کا پھر ہمارے نزدیک یہ ایک کنسیپٹ ہے، تعارف ہے کہ ان کی کرامتیں بہت عظیم کرامتیں ہیں اور بڑے باکمال شخصیت تھے۔ تو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک تعارف یہ آتا ہے کہ جس طرح ہم آج کل کسی پیر کو یا کسی بزرگ شخصیت کو دیکھتے ہیں جو تعویذ دھاگا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ شاید حضور غوث اعظم ان سب کے پیر تھے۔ پیرانے پیر کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت بڑے پیر تھے۔ دیکھیں، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جتنے بھی معمولات تھے، ان میں سے ایک معمول آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ روحانیت کی تعلیم ہے، روحانی فیض ہے، اور اس روحانیت سے دوسروں کو آگاہ کرنا ہے، تو آپ کی زندگی کا ایک معمول یہ بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن پوری زندگی آپ کی صرف اس کام میں نہیں صرف ہوئی۔ زندگی کے ابتدائی 18 سال آپ اپنے علاقے جیلان میں رہے، وہیں پہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہیں پہ
اپنی والدہ محترمہ سے آپ نے تربیت پائی ہے، اور تربیت بھی بہت بہترین تربیت پائی تھی کہ جب اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے راستے میں جاتے ہوئے راستے میں قزاق مل گئے، وہ لٹیرے ڈاکو، تو ماں کی نصیحت ہی تھی نا جو وہاں پہ کام آئی ہے، اور سارے ڈاکو سمیت ان کے سردار کے سارے توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ تو 18 سال آپ اپنے علاقے جیلان میں رہے، اس کے بعد بغداد شریف چلے گئے۔ 9 سال کے قریب آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی۔ جب آپ جو دنیا میں اس وقت پڑھانے کا معمول تھا اس کے مطابق آپ نے 18 سال وہ ہو گئے، 9 سال یہ آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مجاہدے ہیں، ریاضت ہے، اور اسی پڑھے ہوئے دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے روحانیت کی منزلیں طے کی ہیں، اور اس میں 25 سال مزید لگے آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی 50 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، آپ یہ علوم ہیں، فنون ہیں، روحانیت کی منازل ہیں، یہ سارے مقامات آپ طے کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کی پھر زندگی کا معمول کیا ہوتا تھا؟ دین اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ وعظ اور خطابت کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھایا جائے، جیسے آپ جمعے میں یا محافل میں سنتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے تدریس کا، بیٹھ کے کتابیں پڑھانا، حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، اور مختلف انہی حدیث اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے معاون علوم ہوتے ہیں، ان کی تدریس کرنا، یہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ تصنیف کے ذریعے سے کتابیں لکھ کے تو آپ لوگوں تک پہنچائیں، دستیاب کریں، یہ بھی تبلیغ دین کا طریقہ ہے۔ اچھا، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ روحانیت کی تعلیم دینا، یعنی عمل کی اصلاح کرنا، جسے ہم روحانی فیض کہتے ہیں۔ یہ سارے طریقے دین اسلام کی تبلیغ کے ہوتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں، اجتماعی طور پہ ان کی اصلاح اور تربیت کا معاملہ کریں۔ وہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم انفرادی کوشش کہتے ہیں۔ بندہ خود چل کے جاتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، یا کوئی بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے سمجھنے کے لیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سارے معمولات پائے جاتے تھے، یعنی آپ نے بیٹھ کے سبق بھی پڑھایا، آپ نے فتویٰ بھی لکھا ہے، اور فتویٰ لکھنے میں آپ کی صلاحیت یہ تھی کہ جو آدمی بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، آپ اسے پوچھتے تھے کہ تم کس علاقے سے آئے ہو، اور پھر پوچھتے کہ جس علاقے سے آئے ہو وہ علاقہ کس امام کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں، اور بندہ آ گیا آپ کے پاس اس علاقے کا جہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی بات ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے، تو جس علاقے کا بندہ آیا ہوتا وہاں پہ جس امام کی تقلید ہوتی تھی، آپ اس امام کی فقہ کے مطابق اسے مسئلہ بتاتے تھے۔ یعنی علم کی اب ان کے آپ دیکھیں صلاحیت کیسی تھی۔ ہم تو فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں نا، ہمیں اپنے فقہ حنفی کا پورا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ چاروں اماموں کی فقہ کو جانتے ہیں۔ جس علاقے کا بندہ آیا اس امام کی فقہ کے مطابق اسے فتویٰ دیا آپ نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر واضح و تقریر میں بھی عرض کروں گا، کیونکہ میری گفتگو کا اصل مرکز بھی وہی ہے۔ کتابیں بہت ساری لکھی ہیں، آپ ابھی کتابیں اٹھائیں، عقل حیران رہ جاتی ہے، اتنی معرفت کی اور اتنی اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ 11ویں شریف یا ایک دو باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جانتے ہیں۔ 11ویں شریف کے حوالے سے اگر ہم کسی سے بات کر لیں کہ 11ویں شریف کا کنسیپٹ کیا ہے،
ہم کہیں گے 11ویں شریف 11 ربیع الثانی 561 سن ہجری حضور غوث پاک کا وفات کا دن ہے، تو اس لحاظ سے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں۔ غلط کانسیپٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 11 ربیع الثانی آپ کے وصال کا چونکہ دن ہے تو اس لحاظ سے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، غلط کانسیپٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زندگی میں 11ویں شریف مناتے تھے، تو وہ کس پیرائے میں اور کس ویژن کے تحت اور کس سوچ کے تحت وہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے حقائق کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے مہینے کو ترتیب دیا ہوتا تھا۔ 10 دن آپ مختلف علاقوں میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ کا دین اتنا پیارا دین ہے اور اللہ کی معرفت یہ زندگی کا مشن ہے۔ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مزید آپ کی گفتگو سمجھنا چاہتے ہیں، گفتگو سننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ آپ انہیں دعوت دیتے بغداد آؤ، ادھر بات کریں گے۔ 10 دن آپ یوں پورا ان کو واعظ و تبلیغ کرتے اور قافلے جمع کرتے رہتے، اور اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مجمع کا اہتمام کرتے تھے، اور اس میں لوگوں کی ضیافت کا بھی اہتمام ہوتا، کیا اس میں عیسائی ہیں، کیا یہودی ہیں، کیا مشرک ہیں، سب کو اس میں بلایا جاتا۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس میں خطاب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے مہینے کی 11ویں تاریخ رکھی ہوئی تھی اپنے خطاب کی اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی، اور اسی دن بہت بڑے ایک مجمع کو ضیافت کا، ان کے کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کا معمول رہا۔ 40 سال آپ کا دورانیہ ہے کہ آپ نے تبلیغ دین میں گزارے ہیں، اس طرح آپ 40 سال کا معمول تھا۔ 11ویں کا کنسیپٹ اصل یہ ہے کہ لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کرنا، لوگوں کے عمل کی اصلاح کرنا، اور پھر 10 دن پورے یہ خطاب کے بعد، ضیافت کے بعد لوگ آپ کے پاس ٹھہرتے، آپ نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، لوگ پھر بیٹھتے، آپ ان کی تربیت کرتے، ان کی اصلاح کرتے، اس کے بعد قافلے بنا کے پھر مختلف علاقوں میں روانہ کرتے، تم وہاں پہ چلے جاؤ، تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ وہ چور کا بھی واقعہ ہے، فلاں علاقے کا جی کتب فوت ہو گیا ہے تو آپ ہمیں کوئی وہاں پر کتب مقرر کریں۔ حضرت کے گھر میں چور تھا، آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ وہاں پہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضرت میں تو چور ہوں، مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، میرے سینے سے لگو۔ سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا کتب بن گیا، لے جاؤ اس کو۔ یعنی یوں حضور غوث اعظم کرامت کے ذریعے سے، واعظ و تبلیغ کے ذریعے سے، تصنیف کے ذریعے سے، فتاوا کے ذریعے سے، تدریس کے ذریعے سے، یعنی دین اسلام کی خدمت کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے نمائندے وہاں پہ مقرر کیا کرتے تھے، اور اس سب کا پھر سالانہ ایک پھر بڑا اجتماع بھی ہوتا تھا۔ وہ سارے جتنے بھی آپ کے معتقدین ہیں، خلفاء ہیں، جو آپ کے مقرر کردہ نائب ہیں، آپ ان کو سالانہ پھر بلاتے تھے، پھر ان کے عمل کی اصلاح کرتے تھے۔ یہ ہے 11ویں شریف کا کنسیپٹ۔ اور جب حقیقت کا علم نہیں ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ 11ویں شریف اور بڑی 11ویں شریف ہم نے ختم دلوا دیا نا، روٹی شوٹی کھا لی اور مٹھائی بانٹ دی اور ہم نے جناب والا اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ حافظ۔ حضور کا دین اس وقت کس حال میں ہے، لوگوں کے عقائد کہاں پہنچے ہوئے ہیں، لوگوں کے معمولات زندگی کیا ہے، لوگوں کی ترجیحات کیا ہے، خواہشیں کیا ہیں، اور نہیں یار مولوی صاحب تسی نواں کوئی موضوع لے کے بہ گئے ہو۔ حقائق کا جب علم نہیں ہوگا سارے کام ہو جائیں گے لیکن رسمیں بنا کر ہوں گے، حضور کے دین کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی اس میں، کیونکہ رسموں کی جب ایک نیت آ جاتی ہے اور ہمارے نزدیک رسمیں ہی ادا ہو رہی ہوتی ہیں، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا حضور کا دین کس مقام پہ پہنچا ہوگا۔ تو یہ اصل 11ویں شریف کا کنسیپٹ تھا۔ اور پھر 11 ربیع الثانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو 11ویں شریف کا اہتمام تو آپ کی زندگی میں موجود تھا، اسی تاریخ کو آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر بڑی 11ویں شریف کے نام سے پھر ہمارے طریقہ چل پڑا۔ لیکن اصل جو انصاف کی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ 11ویں شریف ماننے والے کا اور اس کو منانے والے کا حق بنتا ہے کہ جس تناظر میں اس 11ویں کا اہتمام شروع کیا گیا تھا وہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب اسی تعلیمات میں ایک بہت بڑی تعلیم کہ اپنے آپ کی معرفت، خود کو پہچاننا، خود شناسی، ہم کیا ہیں،
اللہ کے نزدیک میرا آپ کا انسان کا مقام مرتبہ کیا ہے، ہم اس کو پہچانیں۔ اور جب کسی بھی بندے کو اپنی ذات کی پہچان حاصل ہو جائے گی نا، سمجھ لے اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے خطاب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بنی آدم تو اپنے آپ کو پہچان۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ کلام فرمایا، یہ الہام کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا میرے نزدیک مقام اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ انسان، فرمایا کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ تعلق ہے انسان کا رب کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ کیسے ہو، کوئی تھا ہی نہیں، مخلوق تھی نہیں، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں معبود حقیقی ہوں، میری عبادت کرنے والے بندے ہونے چاہیے، میں رازق ہوں تو رزق حاصل کرنے والے ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کرنے والے ہوں گے تو تب اللہ معبود حقیقی ہوگا، کوئی رزق لینے والا ہے تو تب کہیں گے کہ اللہ رازق ہے، مخلوق ہوگی تو تب کہیں گے اللہ خالق ہے۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معبود حقیقی ہے، کوئی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا میں اس کی پہچان ہو۔ اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے، سمیت انسان کے، سمیت فرشتوں کے۔ 18,000 اگر مشہور ہے یہ قول کہ 18,000 مخلوقات کی قسمیں ہیں، تو ساری قسمیں اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے۔ لیکن اللہ کی معرفت کس کے ذمہ لگائی گئی؟ یہ صرف انسان کے ذمہ۔ انسان اور جن یہ دو قسم کی مخلوق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے۔ اب پوری کائنات اللہ کی پہچان کے لیے، اور یہ ایک انسان ہے، انسان، ہم انسانوں کا معاشرہ ہے جس نے اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ تم لوگ جو دنیا میں بھیجے گئے ہو، میری اور آپ کی پیدائش ہوئی کس لیے ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ یہ اپنی ترجیحات کو درست کرنا چاہیے۔ زندگی کا مشن کیا ہے جی؟ بس ایڈی کو وڈی کوٹھی ہو جائے، بس اے جڑی گڈی ہے، اے جڑی تنخواہ ہے، یہ والی ریٹائرمنٹ، یہ والا عہدہ، یہ والی ٹرافی، یہ ڈگری، یہ زندگی کے مشن ہے حضرت انسان کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کون سا مشن دیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پہچانو۔ اچھا اے باری تعالیٰ، پھر یہ آسمان کیوں پیدا کیا، زمین کیوں پیدا کیا، یہ اتنی بڑی مخلوقات؟ سورہ لقمان کی 20 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے لوگوں کیا تم نے نہیں سمجھا اور نہیں دیکھا اس چیز کو، آسمان اور جو مخلوق آسمان کے اندر اس وقت موجود ہے، پوری روئے زمین اور جتنی مخلوق بھی اللہ نے روئے زمین میں پیدا کی ہے، مراد پوری کائنات میں جتنی مخلوق پیدا کی گئی، فرمایا ان اللہ سخر لکم، اے حضرت انسان یہ ساری تمہارے کام کے لیے پیدا کی ہیں، یہ تمہارے لیے پیدا ہوئی ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا پھر ڈوب جانا، رات کا وقت ہے پھر یہ ڈوب گیا، رات کا نظام ہے، یہ چاروں موسم ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کبھی اس حقیقت کو سمجھیں، یہ کس کے لیے ہیں ساری چیزیں؟ یہ حضرت انسان کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیں۔ اللہ نے نبی اس دنیا میں بھیجے، رسول بھیجے، کتنے خوش ہو کے ہم نام لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سمجھا کہ یہ سارے نبی کس کے لیے آئے ہیں؟ حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کا پیار دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ جنت کے وعدے، یہ کس کے لیے ہے؟ حضرت انسان کے لیے۔ حوض کوثر کے جام ملیں گے کس کو؟ حضرت انسان کو۔ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے
100 جز ہیں، 100 جز۔ اللہ نے ایک جز اس زمین میں روئے زمین میں پوری مخلوق میں ایک جز صرف رکھا ہے۔ اس ایک جز کا رزلٹ کیا ہے؟ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی محبت کون نہیں جانتا؟ یہ صرف ایک جز کا یہ حال ہے، ایک جز کا۔ بیٹے کی جدائی میں باپ نابینا ہو جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اسی ایک جز کا یہ نتیجہ ہے کہ گھوڑا جتنا بھی وہ دوڑنے کا ماہر ہو، جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہو، اور جو بھی ایک ناز ہے اس مخلوق کے اندر، پھر بھی اگر اس کا بچہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ پاؤں اٹھا لیتا ہے، اپنے بچے کے اوپر نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اس جانور کے دل میں بھی ایک شفقت رکھی گئی ہے اولاد کے لیے۔ فرمایا کہ یہ اسی اللہ کی رحمت کا ایک جز جو زمین میں آیا نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اولاد پیدائش سے لے کر اپنی ہوش سنبھالنے تک ماں باپ کتنے اذیت سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ شفقت ہے نا، محبت ہے نا، رحمت ہے نا، یہ اللہ کے اس ایک جز بھیجے ہوئے کا یہ نتیجہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور 100 اجزاء ہیں، ایک جز اس دنیا میں بھیجا، باقی؟ فرمایا کہ باقی اللہ نے میدان حشر اور روز قیامت کے لیے 99 جز بچا کے رکھے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا اظہار اس قیامت کے دن 99 رحمتیں اپنے بندوں پہ نازل کر کے اپنی رحمتیں مکمل کر دے گا۔ ایک جز کا اگر یہ حال ہے، باقی جو 99 ہیں وہ تو بندے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اچھا، اس کا مستحق کون بنے گا؟ حضرت انسان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی داؤد، آپ لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کتنی محبت سے ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس آئیں، آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے نا کہ اللہ کی محبت کتنی محبت ہے کہ اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے، خوشی کے مارے ان کے جسم پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت داؤد عرض کرتے ہیں اللہ تیری اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا داؤد اگلی بات بھی سن لو، یہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے بہہ کے پھرتے ہیں، جن کو حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا، غیبی طور پہ مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے، وہ معبود ہے، لیکن ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے بیچاروں کو۔ یہ میری محبت ان لوگوں کے لیے کیونکہ مانتے ہیں۔ اور اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ بھی میری محبت رکھتے ہیں اور مجھ سے ملاقات کی چاہت رکھتے ہیں، اب اندازہ لگاؤ کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے کیسی ہوگی۔ آپ نے سمجھا اس چیز سے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے، اور حضرت انسان کا حال کیا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ حضور غوث اعظم نے اپنی ایک خطاب میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، اپنے آپ کو ذلت سے بچا لو، ذلت سے بچا لو، اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت سے نوازا ہے، اپنے آپ کو ذلت میں نہ ڈالو۔ وہ ذلت کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے، محض آزمانے کے لیے کہ اس کے صبر کا جائزہ لیا جائے، اس کی برداشت کا جائزہ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا توکل ہونا چاہیے اس کا جائزہ لیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے رزق کو تھوڑا تنگ کر دیا، معاشی بدحالی میں اسے ڈال دیا، بندے نے کیا کیا جی؟ حرام کی طرف چلا گیا۔ یہ حضرت انسان ہے۔ رزق کی تلاش میں حضرت انسان نے کیا کیا؟ جس نے رزق دینا ہے اس کی عبادت چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ بات کریں او بھائی تسی نہ بس دعا کریا کرو، افراتفری بڑی دعا کریا کرو، اللہ ساڈے کولوں بھی 5 نمازاں پوریاں کرا دے۔ اللہ نے اگر کسی کو نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اس بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ اس کو میں نعمت دے کے آزماؤں، یہ کیا کرے گا میری نعمت لے کے، یہ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ بسا اوقات کسی بندے کی نافرمانی کے باوجود اس کو عطا فرما دیتا ہے،
اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یار میری نافرمانی کے باوجود اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ وہ اللہ کا اس بندے کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کی بغیر محنت کے اللہ نے اسے ایک نعمت اور عطا فرما دی۔ حضرت انسان حسد لے کے بیٹھ گیا، یار اندے کول اینیاں چیزاں آ رہی ہیں، کداں آ رہی ہیں، یعنی یہ حضرت انسان کا حال ہو گیا ہے۔ عطا فرمانے والا اللہ ہے، اس نے اپنی حکمت اس بندے کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے، یہ اپنے حسد میں پڑا ہوا ہے، یہ اپنی بدگمانی میں پڑ گیا، لگتا ہے کوئی چوری شوری شروع کرتی، کوئی رشوت شروع کرتی ہونی۔ اچھا، اللہ نے جو اس بندے کو عطا فرمایا ہوا ہے، اس بندے پر نوازشیں دے کے یہ اپنے اللہ کی اپنے اوپر عطاؤں کی ناشکری کرنے میں لگ گیا۔ یہ ہے حضرت انسان کا حال۔ دنیا کے اندر اس قدر مستغرق ہو گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اہمیت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر کے برابر، اتنی سی اہمیت بھی اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی ہوتی، حضور نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا ایک قطرہ بھی اسے نہ پینے دیتا۔ ہمارا مرنا بھی اسی کے لیے، ہمارا جینا بھی اسی کے لیے، ہماری عزتوں کے معیار بھی اسی کے لیے، ہماری تعلیم بھی اسی کے لیے، ہمارے لڑائی جھگڑے بھی اسی کے لیے، ہماری خوشیاں بھی اسی کے لیے۔ حضرت انسان تم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام کیا ہے۔ اپنی اس عبادت کے نظام کو دیکھیں اور اس کو سمجھ کے دیکھیں، اللہ نے اپنے بندے سے کتنی محبت کی ہے۔ اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے قدرت نے کیسا نظام دیا، 5 نمازوں کا نظام دیا ہمیں، 5 نمازوں کا۔ صبح سویرے حضرت انسان اٹھ کے سب سے پہلا خیال یہ ہو میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ تندرستی میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، میری اولاد، میرا یہ گھرانہ، میری سفید پوشی سب اللہ کی طرف سے ہے، کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کروں۔ اچھا، پھر دن کا وقت شروع ہوا اور اس سے پہلے کہ انسان دنیا کمانے کے لیے مستغرق ہو جائے، سورج ڈھلنے لگا، پھر بلا لیا زور کے وقت، پھر آ جاؤ میرے پاس۔ زندگی کا مقصد بھول تو نہیں گئے کہیں؟ شیطان نے تمہیں بہکا تو نہیں دیا؟ کسی آدمی کے ساتھ لین دین کے معاملات پہ کوئی تم سے نافرمانی تو نہیں ہو گئی؟ چلو آ جاؤ میرے پاس، میرے ساتھ آ کے باتیں کرو، مجھے بتاؤ تمہاری زندگی کی الجھنیں کیا ہیں، کس نے تمہیں بہکایا؟ شیطان نے بہکا دیا؟ کسی اور نے بہکایا؟ مجھے بتاؤ نا آ کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہر قسم کے یب، سیاپا، ظلم، جتنے بھی گناہ سرکشیاں ہیں، یا اللہ تو بچا سکتا ہے، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہر نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، کس بات کی مدد طلب کرنی ہے؟ یا اللہ باہر نکلتے ہیں، انسان بہکا دیتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے، یہ دنیا بہکا دیتی ہے، بہتے پیسے دے کر ہماری نیت میں فتور آنا شروع ہوتا ہے، یا اللہ صرف تو بچا سکتا ہے، تو بچا لیا ہمیں اس سے۔ زور کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہوا، شام کے قریب وقت آیا، پھر بلا لیا، آ جاؤ میرے پاس، اب کلوزنگ شروع کر دو۔ کلوزنگ کے معاملات میں اگر تم سے کوئی ہیرا پھیری ہو گئی، آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے آ کر باتیں کرو، مجھ سے شیئر کرو۔ مغرب کا وقت ہو گیا، چلیں اب دنیا ختم، میری طرف آ گئے، سورج ڈھل گیا نا، اب سمجھ لو اس بات کو کہ ہر دن گزرنے کے بعد سورج ڈھلتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈھلنے والا ہے۔ حضرت انسان سمجھ جا۔ عشاء کے وقت فیملی کے معاملات بھی سارے ختم ہو گئے، پھر میرے پاس آ جاؤ، اب آ کر پھر میرے ساتھ باتیں کرو، سارا دن کیا کیا تم نے، تم سے غلطی کوتاہی ہو گئی کوئی، آ کر میری بارگاہ میں آ کے عرض کرو، میں تیری زندگی کے سارے معاملے صحیح کر دوں گا۔ رات کے وقت حضور نے پھر فرمایا کہ رات کا آخری پہر ایسا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، ہے کوئی مصیبت کا پھنسا ہوا آدمی میرے پاس آئے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میرے پاس آئے، ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا آدمی اٹھے اور میرے پاس آئے، میرے ساتھ آ کر اپنی باتیں شیئر کرے، مجھے بتائے آ کر اس کی زندگی کے معاملات کیا ہیں۔ حضرت انسان سویا ہوا ہے، چیونٹیاں اٹھ گئیں، چڑیاں اٹھ گئیں، سارے پرندے چہل پہل شروع ہو گئی، حضرت انسان سویا ہوا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، ساری دنیا جس کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے یہ سویا ہوا ہے، ساری مخلوق اٹھ گئی ہے۔ حضرت انسان
یہی حضور غوث پاک اپنے خطابات میں بیان کیا کرتے تھے، اے حضرت انسان اپنے آپ کو ذلت سے بچا لو۔ کیوں ذلت میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو؟ چند ٹکوں کی خاطر حرام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مصروفیت کی خاطر نماز چھوڑ دی، تھوڑی سی تنگی آئی تو بجائے اس کے کہ تم اپنی رسمیں چھوڑ دیتے، اپنی قناعت میں آ جاتے، تم نے پلاننگ شروع کر دی، یار سارے کر دے میں کراں گا، کوئی نویں گل ہے؟ سارے کر دینے اگر میں چھڑ داں گا سارا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا۔ یہ جو جذبات ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اگر پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام رکھا اس لیے تمہاری خون پسینے کی کمائی، تمہاری محنت کی کمائی، تمہاری وہ لوگوں کی ٹکے ٹکے کی باتیں سن کے کمائی، سال ختم ہوا نصاب کو پہنچ گئے، چلو 2.5% اپنے حصہ نکالو یہاں سے۔ بندہ سوچتا ہے یار میں کمایا، میری محنت سارا کچھ، پیسے اللہ نے میرے نکلوا دیے، کیوں فرض قرار دیا اس چیز کو؟ انسان سمجھ جائے اگرچہ تیری محنت کی کمائی ہے لیکن ایک غیبی حکم ہے جس کے تابع ہو کے تمہیں اپنے کمایا ہوا مال کا اتنا حصہ نکالنا پڑے گا۔ انسان نے نکال دیا۔ یہ سارے حقائق دیکھ کر بھی آخری بات میں عرض کروں، اگر انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہی گناہ ہیں، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی بدعمالیاں ہیں، اور وہی چھپ کے یا سب کے سامنے اگر اسی طرح کی عادتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم کی آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ایک آدمی اپنے گھر میں چلا گیا، دروازہ لاک کر دیا اور جھانک کر دیکھا دیوار سے کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر میں نافرمانی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نافرمانی کرنے والے کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب اگر ہم دیکھیں نا، ہم کوئی ہیرا پھیری کریں اور کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہو، کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہو اور دیکھنے والا آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، دل میں اسی وقت سب سے پہلی بات یہ آتی ہے یار اس بندے نے مجھے یہ والی چوری کرتے ہوئے یا کوئی بھی گناہ ہے کرتے ہوئے دیکھ لیا، دل میں ایک دم سے گھبراہٹ۔ لیکن دل کو سکون کیسے آتا ہے؟ یار اے بندہ کی کر لے گا؟ یعنی اس بندے کی اوقات جب ہمارے سامنے آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار نے کر کی لینا، میرا کی بگاڑ لے گا، دسے جا کے لوگوں اینی گل کا کنے اعتبار کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے نزدیک اللہ کی اتنی سی حیثیت رہ گئی، میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا، پھر کیوں ہوا دیکھ لیا تھے؟ اتنی بھی اوقات نہیں ہے تمہارے نزدیک اپنے رب کی، اپنے معبود حقیقی کی، کہ تم اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے، پھر بھی نافرمانی کر لیتے ہو۔ کیا سوچ کے کر لیتے ہو؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مسلمان اگر اس کو نہیں سمجھے گا کس نے سمجھنا ہے اس کو؟ گناہ کرتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، جھوٹی گواہی دیتے ہوئے، کیا سوچ کے حضرت انسان سارے کام کر لیتا ہے؟ کیا رب کو علم نہیں ہے اس چیز کا؟ یقیناً وہ جانتا ہے۔ جب انسان کا ایمان غیبی ایمان ہے، اس غیبی ایمان کی وجہ سے ہی 5 وقت کے سجدے کرتے ہیں، اس غیبی ایمان کی وجہ سے ہی ہم ایک غیبی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، فطرانہ دے دیتے ہیں، اس غیبی حکم کے تابع ہو کر ہی روزہ نہیں توڑتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر باقی زندگی کے معاملات میں اللہ نہیں دیکھتا؟ تو اس سے ہمارا غیبی ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں حرام نہیں کماؤں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں رشوت کا معاملہ نہیں کروں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میری ساری اداؤں کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، میں نہیں چھپ سکتا اس سے۔ جب تیرا ایمان پختہ ہو گیا اب تو نیک بن جا، اپنا عقیدہ بھی درست کر لے، اپنا عمل بھی درست کر لے۔ یہ تھی 11ویں شریف کی تعلیمات جن کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔